کہ ہم نماز فجر پر کچھ نہیں پاتے، بلکہ تمہارے دنوں میں جو گناہ ہوتے ہیں نا، گناہ وہ تمہارے گردن میں ٹوپ بن کر، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں بن کر تجھے اٹھنے نہیں دیتی۔ حضرت فرماتے ہیں یہ مت کہا کریں کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکے، بلکہ یہ ضرور سوچا کریں کہ اللہ نے تجھے اپنی دربار میں بلانے کے قابل نہیں سمجھا۔ ہم سے نماز قضا ہو جاتی، اگر کسی دوست نے پوچھ لیا یا مجھے سے ناچیز نے پوچھ لیا بیٹا آپ نے نماز پڑھی تھی، قبلہ معاف کرنا نماز نہیں پڑھ، فقط نماز نہیں پڑھ پایا، لیکن غور بولانے کا یہ مت کہا کہ نماز نہیں پڑھ پایا، بلکہ یہ کہیں کہ ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کی بدولت اللہ نے اپنی دربار میں نہیں بلایا۔ ہم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ نے ایک بات مہلت عطا کی اس جمعہ نماز میں کہ اللہ نے اپنی دربار میں بلا کر ہمیں موقع فراہم کیا ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گناہوں کی معافی مانگے۔ واقعہ کامیاب شخص وہ ہے جو اپنی گناہوں کی اپنی زندگی میں توبہ کرے، کامیابی ان کا مقدر ہے۔ اور نماز کی اہمیت ماشاءاللہ علماء آپ سے بیان کرتے آ رہے ہیں، تو میں یہ کہوں کہ آپ نماز تہجد کے ٹائم اٹھیں، چھوٹی سی مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں، نماز تہجد کے ٹائم اٹھیں اور وضو کر کے مصلی پہ آ جائیں، مصلی پر جب آ جائیں اور قیرہ مقبولہ آپ کے مصلی پر کھڑا ہو جائے، یا کوئی پروفیسر اور کوئی بھی جو ہے نا قیرہ آپ کی مصلی پہ آ جائے، سب سے پہلے آپ نماز چھوڑ دیں گے، نماز چھوڑ دیں گے، پہلے ان کو ہٹائیں گے کہیں یہ کاٹ نہ لیں، کہ یہ کاٹ نہ لیں۔ ذرا اتنا تو غور کر، مصلی پہ کھڑا ہو کر زندگی اللہ نے دی ہے تو کیڑے مکوڑے کو ہٹا رہے کہیں کاٹ نہ لے۔ ایسا وقت بھی آئے گا اللہ نے تیرے وجود سے وہ طاقت چھینی ہوگی اور ہزاروں کیڑے مکوڑے تیرے جسم پر موجود ہوں گے، ہزاروں۔ کبھی غور کیا ہے جب قبر میں ہوئے کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا، فقط عمل ہوگا۔ اور کچھ ہمارے ذہنوں میں جو ذاکرین حضرات یا علماء کرام کچھ ایسے بھی مولانا حضرات ہیں جن کو کہتے ہیں ہم چاہتا معصومین ہماری شفاعت کروائیں گے، بخدا اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہماری سفارش ہوگی، اگر ہم ان کی نافرمانی کرتے رہیں گے تو چھوڑ دیں گے۔ یہاں تک میں نے سنا ہے روز محشر ہو، اگر ہم ان کے صراط پر چلیں گے، اگر ان کے نقش قدم پر چلیں گے، میں تو یوں کہتا ہوں روز محشر ہو، سلمان جیسا عمل ہو، ابو ذر جیسا عمل ہو، مقداد جیسا عمل ہو، بلال جیسا عمل ہو، روز محشر ہو، فرشتوں کی بھیڑ لگی ہو، مولا کائنات کھڑے ہوں اور فرشتوں نے روک رکھا ہو، عمل ایسا ہو، توجہ کریے گا، عمل ایسا بنا معصومین کے نقش قدم پر کہ فرشتوں نے روک رکھا ہو، علی بن ابی طالب پیچھے مڑ کر گئے، فرشتوں سے چھوڑ دے میرا شیعہ ہے، چھوڑ دو، تم کو کس نے اجازت دی ہے میرے شیعہ کو رکھنے کی؟ عمل ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ امام حسن عسکری فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ہو ہمارے لائے باعث عزت بنو، باعث رسوائی نہ بنو، دنیا والے تیرا کردار دیکھ کر کہیں یہ علی والا ہے، دنیا والے تیرا کردار دیکھ کر یہ کہیں یہ علی والا ہے، پرچم عباس کے جو آپ کے گھروں پر لگا ہوئے کہیں یہی علی والا ہے، یہ عباس والا ہے، یہی حقیقی حسینی ہے۔ ایسے نہ ہو کہ کردار جو ہے کردار میں کسیدی ہوں کہ دعائیں نہ خود کوشیاں۔ یاد رکھیں ہماری وجہ سے اگر وقت کے امام کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اس کے کچھ ہم ہوں گے، کوشش کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی دی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اگر اللہ صاحب نہیں آئے تو انشاءاللہ میں آ جاؤں گا، اگر وہ آ گئے تو پھر میں معذرت چاہوں گا کہ جو ٹائم بھی ہو گیا ہے کچھ مومن میں نے ایک دو جگہ پر پڑھاتا ہوں، نماز جمعہ ہو جائے مجلس ہو نا تھوڑا سا کچھ بات طویل ہو جاتا ہے، میں ان کو کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ تم مومنوں میں سے آپ مومنوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوں جو سلوات پڑھتے ہوں کہ اللہ کے مولانا بس ہو جائے تو نماز شروع ہو جائے، سلوات پڑھتے ہوں گے پھر جلدی بس کریں، یقین کی معنی
سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ معصومین کو راضی رکھو۔ اللہ نے تمام امتوں میں افضل امت جو بنایا ہے تو ہمیں بنایا ہے، کیونکہ ہماری بات ہے۔ یقین مانے میں نے وہ تو میں نے فضائل چھوڑ دیے، لیکن اتنا کہوں گا کہ یقین مانے اس ٹائم مہلت دی ہے اللہ نے، تو ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں انشاءاللہ۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ہمیشہ اور وعدہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد اس ماہ شعبان میں وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد انشاءاللہ ایسا کوئی بھی عمل نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ہمارے وقت کے امام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ انشاءاللہ ہم یہی وعدہ کرتے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے، ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا کلی کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، جو قرضدار ہیں ان کا قرض عطا فرمائے، جو مومن بے اولاد ہیں ان کو اولاد کریم عطا فرمائے، جن کو اولاد عطا کی ہے کریم اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی اولاد کو نیک صالح بنائے، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بارے امام کا جلد ضرور فرمائے، اور فلسطین کی مدد فرمائے، اسرائیل امریکہ اور جو بھی ان کے حامی ناصر ہیں ان کا نصر نابود فرمائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار سب سے پہلے ہماری عبادت و قلیل دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔